السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وذ سہیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عظیم سلجوقی سلطنت کے پہلے فرمانروا سلطان طغرل بیگ محمد کی زندگی کے بارے میں جانا تھا، جنہوں نے عالم اسلام کو متحد اور مستحکم بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت سلجوق کے دوسرے سلطان اور عظیم مسلم رہنما سلطان الپ ارسلان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ الپ ارسلان کا نام محمد تھا، جبکہ ابو شجاع ان کی کنیت تھی۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے بہت سے خطابات ملے تھے، لیکن دنیا انہیں الپ ارسلان ہی کے نام سے جانتی ہے۔ 451 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں جب طغری بیگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپ ارسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھالا۔ 1063 عیسوی میں طغرل بیگ محمد کا انتقال ہوا تو زیادہ تر امراء الپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں سے متاثر کن شخصیت کے مداح تھے۔ چنانچہ 456 ہجری بمطابق 1064 عیسوی کے آخر میں الپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرمانروا کی حیثیت سے زمام کار سنبھالی۔ الپ ارسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی سلطنت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ الپ ارسلان 1064 عیسوی میں سلجوقی لشکر لے کر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوئے۔ یہاں الپ ارسلان نے اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ انجاز کے فرمانروا بکرات نے خوفزدہ ہو کر صلح کی درخواست کی۔ اس پر الپ ارسلان نے اپنی فوج کو واپس بلایا اور مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے دو حصے تھے، ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جبکہ دوسرا مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا۔ الپ ارسلان کی فوج نے مسیحی آرمینیا میں ایک اہم شہر کو فتح کیا۔ اس کے بعد الپ ارسلان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام کی طرف ہو گیا۔ عیسائی اس شہر کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ اس شہر کے چاروں اطراف پانی جبکہ ایک طرف لکڑی کا پل تھا، لیکن سلجوقیوں نے کافی کوشش کے بعد اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپ ارسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا۔ 457 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں الپ ارسلان اس علاقے کی طرف بڑھتے آگے چلے گئے جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ 460 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں الپ ارسلان کے ایک سالار نے رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی اور کیسریا پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھیں۔ ادھر الپ ارسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر میلازگرد جا پہنچے۔ یہاں سے الپ ارسلان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ کیسر روم کی فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ ابن اسیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ اسلامی مورخین کے مطابق الپ ارسلان کی فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے الپ ارسلان کا اسلامی لشکر مخص ایک مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیسر روم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ آئندہ موسم سرما ہم یعنی سلجوقیوں کے دارالحکومت میں گزاریں گے، جبکہ موسم گرما عراق میں واپسی پر ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ الپ ارسلان اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر قطعاً خوفزدہ نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو کل زمینوں اور آسمانوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا، اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر و ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہوگا، ورنہ درجہ شہادت پر تو ہم ضرور فائز ہوں گے۔ 423 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کو خلات کے مقام پر اسلامی لشکر کی رومیوں کے ایک ہر اول دستے سے لڑائی ہوئی۔ یہ ہر اول دستہ بھی بہت بڑا تھا۔
اسلامی فوج کے سپاہی اس وقت جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہر اول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے تہہ کر دیے گئے۔ الپ ارسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہر اول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی قیصر نے سنبھل کر اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور میلازگرد اور خلات کے درمیان واقع ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ الپ ارسلان نے دانشمند جرنیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہی ہے کہ فریقین اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ جس کے جواب میں قیصر روم نے کہا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس موقع پر حضرت امام ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے مشورہ دیا کہ آج کے دن ٹھہر جائیں، کل جمعے کا دن ہے، دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ الپ ارسلان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گر گرا کر دعائیں مانگیں۔ پوری فوج پر گریہ وزاری کی کیفیت طاری تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے سفید قبا زیب تن کر کے کہا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہوا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ سلجوکیوں کے ہر اول دستے نے جب رومیوں پر حملہ کیا تو پہلے ہی حملے میں مشہور رومی جنرل اور اس کے سپاہی باغ کھڑے ہوئے۔ الپ ارسلان نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا۔ وہ اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ اس موقع پر قیصر روم سے ایک تاریخی غلطی سرزد ہوئی۔ گمسان کی لڑائی میں اپنی فوج کی پسپائی سے وہ بوکھلایا ہوا تو تھا ہی، اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدحواس کر دیا۔ اس نے سوچا کہ میں چند لمحے اپنے خیمے میں آرام کر لوں، شاید زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکوں، اور یہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ جب قیصر نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو دور تک پھیلے ہوئی رومی سپاہیوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب لڑائی جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ رومی فوج باغ کھڑی ہوئی اور قیصر روم گرفتار کر لیا گیا۔ الپ ارسلان نے اپنے بدترین دشمن سے عزت کا جو برتاؤ کیا، اس کی تعریف سخت متعصب یورپی مورخین تک نے کی ہے۔ الپ ارسلان نے قیصر سے پوچھا کہ اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔ الپ ارسلان نے کہا کہ اب مجھے آپ کی ذہنیت کا حال معلوم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں؟ قیصر نے کہا، آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ الپ ارسلان ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، میں دین حق کا پیروکار ہوں، اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں کروں گا۔ فریقین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق رومی 15 لاکھ دینار تاوان کے طور پر فوری ادا کریں گے۔ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے اور رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت قیصر مسلمانوں کو فوجی امداد دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد الپ ارسلان نے قیصر کو قیمتی خلعتیں تحفے میں پیش کیں۔ قیصر اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے وقت بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 مرتبہ سلام کیا، گویا وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا۔ میلازگرد کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں تو کوئی اضافہ نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی داغ کل عالم میں بیٹھ گئی۔ 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان 2 لاکھ مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، کیونکہ اب ان کا ارادہ ترکستان کے تمام علاقوں کو اسلامی مملکت میں شامل کرنے کا تھا۔
لیکن قدرت فیصلہ کر چکی تھی۔ کریر کے مقام پر ایک سرحدی قلعے کے محافظ نے الپ ارسلان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اس محافظ کو تو موقع پر مار ڈالا گیا۔ 465 ہجری کو اسلام کے اس عظیم اور جری سالار نے در فانی کو خیر آباد کہا۔